کندانگی نے پہ نام ہوتا ہے کسی کا کندانگی نے پہ نام ہوتا ہے کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے کسی کا کندانگی عجب سرائے ہے دنیا کے جس میں شام و سحر کسی کا قوت کسی کا مقام ہوتا ہے کسی کا کندانگی کلمہ گو بتا کہ ہوا کار ساز کا گزرا ہے برچھیوں میں عبادت مسجد کے سامنے تجھے ماتا ہے ناگواہ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کلمہ گو بتا بے کسی کا شے کی چرچا کسی کا شے کی چرچا رہ گیا مجھ رہی مہمان پیاسا کسی کا کاتب اعمال سب رخصار ہوئے ہائے میں غربت میں تنہا کسی کا قبر میں ہوگا حساب
ارے بعد مرنے کے بھی جھگڑا رہ گیا بے کسی کا جب ہوئی بے پردہ اولاد ارے پھر جہاں میں کس کا پردہ رہ گیا بے کسی کا قبر میں رکھ کر نہ ٹھہرا کوئی دو ارے میں نئے گھر میں اکیلا رہ گیا بے کسی کا فیض تھا بے پردگی میں آل کے ہم گناہگاروں کا پردہ ظہر تک سب فوج پہنچے صاحب لشکر اکیلا رہ گیا بے کسی سب ہوئے سیراب تجھ سے ارے قافلہ یثرب کا پیاسا رہ بے کسی کا تیر گردن پر جو کھایا ارے بھر کے ٹھنڈے سانس بچا زخم کھاتے ہی جو اکبر گے ارے چھر کے برچھی سے کلیجہ رہ گیا بے کسی اس قدر تھا خشک و حضرات کا گلا خنجر قاتل بھی پیاسا رہ گیا بے کسی کا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس دم نگین خاتم پیغام جس دم نگین خاتم پیغام برآں گرا رونق اٹھی زمین سے امام زمان گرا گرتے پہ سب گرو کو لیے ارے ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان زہرا سے پوچھئے یہ قلق زمین کا تڑپنا حسین کا مشتاق سیر ذبح بڑھے سرانے کی قاتل کئی کھڑے ہوئے آقا کوئی پکارا ہاں کوئی بولا ابھی ارے اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو جبھی اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو آواز دی عمر نے ہے گردان ڈھلے ہوئے ارے قاتل پکارا آقا بھی ہے قاتل پکارا آقا بھی ہے کھلے ہوئے سب تھم گئے مگر نہ تھماشے ارے سر پیٹنے کی جا ہے رکھاؤ جگہ سینہ دبا تو اور بھی تڑپے ارے شور و پغاں سناؤ اسی حالات شور و پغاں سناؤ اسی حالات میں قاتل سے پوچھا دیکھ کدھر ہو یہ ہوتا ہے ارے ہے حسین کہہ کے کوئی ہے حسین کہہ کے کوئی رات میں ارے وہ بولا ہوگا کوئی میں دیکھو بھلا اب تیغ پر نگاہ کس صحرا پہ ہے ارے ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سے
سیدانی خیمے سے نکلے تھے ننگے سر سیدانی خیمے سے نکلے تھے ننگے سر اس دم ہماری فوج میں تو مجھ کو یقین ہے یہ وہی مجھ کو یقین ہے یہ وہی بیرو ارے کہہ بولے اور کوئی نہیں یہ بہن ارے عاشق بہن حسین کی تشنا بھولے ہمارے پیار میں ماں کا چلا ارے بلوا کہاں کہاں یہ میری خاستان بلوا کہاں کہاں یہ میری قاتل پکارا آگے بھی بہا ارے شاہ بولے جب سینا علی اکبر شاہ بولے جب سینا علی اکبر نے کھائی تھی ارے آگے گئے وہ مقام کے غشوں یہ یہ سامنے حسین ہے وہ زینب گردن پہ تیغ دل میں سینہ سے نیپال ارے زینب یہ حال دیکھتی ہیں زینب یہ حال دیکھتی ہے نامحرموں کا دھیان نہ پردے کا ہوش ہے ارے یہ سب لوگوں کا جوش ہے الفت کا جوش ہے ارے وہ رونا بے کسی کا وہ گھبرا وہ تھر تھرانا دل کا وہ اڑنا ہوا ارے کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہیرا ارے اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیار اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ ارے صدقہ نبی کا ان کے نواسے صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ ارے تھم جا خدا کو مان حبیب خدا کو مان ارے زہرا کو مان حضرت مشکل کشا کو مان سوگند فقر پاکائے آلے ارے اپنی رسول دادی کی تو تجا کو اپنی رسول دادی کی تو تجا ارے سارے بزرگ مر گئے مجھ بار
شمر پاس بھائی کے آؤں جو تو کہے ارے زخموں سے جلتی رے چھڑاؤں جو تو چادر بدن کے نیچے بچھاؤ جو تو کہے ارے بے کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤ جو تو بے کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤ جو تو کہے پانی تو یہاں ملے گا نہ زہرا کی جائی کو ارے آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤ آنسو چھڑک کے ہوش میں لاؤ گے بھائی کو ارے سونپا کسے بہن کو یہ پوچھوں گے بھائی سے پردیس میں بچھڑتے ہو زہرا کی جائی سے یہ بے خطا ہے پوچھ لے سارے خدا سے ارے دعویٰ ہے کیا تجھے میری ماں کے کمائی سے دعویٰ ہے کیا تجھے میری ماں کے کمائی ارے کچھ قرض ہو تو بیچ کے گھر کو ادا کرو ارے سمجھاؤں کس طرح سے تجھے ہاں کیا کرو ارے اے شمر میں گلے سے لگا لو ارے اے شمر میں گلے سے لگا لو ارے بھائی سے مل کے خیمے میں جالو کچھ درد اپنے دل کا سنا لو ارے سید کو قبلہ روم لٹا لو سید کو قبلہ روم لٹا لو پانی نہ بھوکے پیاسے کو ارے پر وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا پر وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ ارے اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ للہ کرنا ذبح چاہے مشرقین کو ارے میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے کہتے سست ہوئی اولا ارے سر پیٹی یہ رہ گئی سر یوں لاش پر گری کے جگر سا
گلے میں ڈال کے لاشا لپا ارے ماہ گلے میں ڈال کے لاشا لپا ماں کی طرح تھی عاشق شاہ زمن یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن جس دم نگین خاتم پیغام اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مجلس اعزاء ایک عالم، ایک مصنف، ایک مؤلف، ایک بہترین خطیب، ایک بہترین ریسرچر مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید فرمان حسین قال اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کی ہے، اور بہرحال علماء کا مقام، علماء کی عظمت صبح ماشاءاللہ ایک دو حدیثیں بیان ہو چکی تھیں، اور ایک دو حدیثیں میں بیان کر کے چونکہ ماشاءاللہ دو تین ہمارے پاس، ایک تو مولانا مہدی صاحب فرمان صاحب کے لیے تعزیت نامہ لے کے آئے ہیں اشعار کی شکل میں، وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوگا، اور اسی طرح مولانا نقی صاحب ہیں، مولانا نجف صاحب ہیں، وہ بھی کچھ نذرانِ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن مختصر وقت میں، بالکل بہت ہی کم وقت ہے، اسی میں آپ کو جلدی جلدی اپنا بیان پیش کرنا ہے۔ تو لہذا بہترین مؤلف تھے، اور آپ دعا فرمائیں، جیسے میں نے صبح بھی کہا تھا کہ سیدہ زینب کے موضوع پر بہترین 350 یا 400 صفحے پر مشتمل کتاب باقاعدہ تیار ہو چکی ہے، لیکن دعا فرمائے کہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی وہ منظر عام پر آ سکے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اگر ایک ورقہ بھی لکھ دیا گیا تو اس ورقے میں جتنے حروف ہیں، ایک حرف کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک شہر عنایت فرماتا ہے۔ اور چونکہ کچھ علماء کرام میری نظروں کے سامنے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنی حوصلہ افزائی کے لیے صاحب جواہر، جن کی کتاب آج اجتہاد کرنے کے لیے، استنباط کرنے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے، یا جب بھی آپ کوئی فقہ میں کوئی حوالہ پیش کریں گے، یا جب بھی کوئی بحث خارج عالم دے گا، تو وہ بغیر جواہر الکلام کے نہیں دے سکتا، بلکہ اس جواہر الکلام پہ باقاعدہ بحث خارج ہو رہے ہیں۔ تو میں علماء کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے بھائیوں کی خدمت میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج مذہب شیعت کی ایک اساسی اجتہادی کتاب ہے جواہر الکلام۔ ان کے جواہر الکلام کے جو صاحب جواہر الکلام تھے، ان کے ایک بیٹا تھا جس کا نام حمید تھا، پورے گھر کا کاروبار وہ انجام دیتا تھا، اور صاحب جواہر اپنی اس کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ یعنی جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، واقعاً یہ علماء کی ہمت کے لیے ہے، اور سوچنے کا مقام ہے کہ آج یہ اتنی بڑی کتاب، اتنی معتبر کتاب، اتنی عظیم کتاب کہ جس پہ درس اجتہاد ٹکا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بچہ، ان کا جوان بیٹا ساری خدمتیں انجام دیتا تھا، اور وہ اپنی کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ جوان بیٹا مر گیا، اور یہ عالم دین اس کے جنازے میں چلے بچے کے۔ تو میں نے پرسوں 4 حوالوں سے یہ واقعہ پڑھا، تو اس میں بھی جنازے میں چلتے چلتے روتے بھی جا رہے تھے،
اور قلم اور اوراق ساتھ میں تھے، اور جہاں جہاں موقع مل رہا تھا وہاں بیٹھ کے لکھ رہے تھے. صاحب جواہر، مطلب اتنی جوان بیٹا مرا ہے، اور کہتے ہیں اس کے بعد میری دنیا تاریک ہو گئی. مجھے ایسا لگا جیسے یہ میں کتاب لکھ نہیں پاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، گھر دیکھوں گا یا کتاب دیکھوں گا یا کتاب لکھوں گا. اتنی عظیم کتاب ہے فقہ میں. تو کہتے ہیں ابھی میں جنازہ دفنا کے واپس آ رہا تھا اور ذہنی ٹینشن یہ تھی کیا کروں. تو ایک پیچھے سے آواز آئی، لا تفکر، تم کچھ نہ فکر کرو، اللہ تمہارا ضامن ہے. اور کہتے ہیں جب سے مجھے یہ آواز آئی میرے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ میں جوان بیٹے کا غم بھول گیا اور میں نے کتاب کو لکھنا شروع کر دیا. یہ کتابیں آپ تک آسانی سے نہیں پہنچی ہیں. اسی طرح عباس قمی علیہ الرحمہ جن کی کتاب ہے مفاتیح الجنان، جب وہ بیمار ہو گئے تو مولا علی کے روزے میں نہیں جا پا رہے تھے اور وہ پریشان تھے، چونکہ بیچارے نہیں جا سکتے، روزہ سامنے ہے لیکن نہیں جا سکتے روزے میں. تو کسی سے کہنے لگے آج کیسا وقت آ گیا میں اپنے مولا کی زیارت کو نہیں جا پا رہا ہوں. تو ایک عالم دین ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے عباس قمی، تم کہتے ہو میں جا نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر زائر کے پاس ساتھ آپ اندر جاتے ہیں، ہر زائر کے ساتھ آپ باہر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ میں جا نہیں پا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ہر زائر کے ساتھ اندر جاتے ہیں. کہا کون سا زائر ایسا ہے جو مفاتیح الجنان لے کے نہیں جا رہا ہے، اور کون سا زائر ایسا ہے جو مفاتیح الجنان لے کے نہیں آ رہا. اور جب ان سے پوچھا کہ اس کی مقبولیت کا راز کیا ہے کہ یہ مفاتیح الجنان اتنی عظیم کتاب بن گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب ہدیہ نہ اپنے باپ کو کی، نہ اپنی ماں کو کی، نہ اپنے رشتہ داروں کو کی، بلکہ یہ کتاب میں نے ہدیہ کی تھی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جس کی وجہ سے آج مجھے یہ مقام حاصل ہو رہا ہے. لہذا یہ تالیفات پہ تو بڑے علماء کے قصے ہیں، لیکن ایک شخص مولا علی کی خدمت میں آیا اور دم نکلنے والا ہے، اس کا 1 گھنٹے میں مرنے والا ہے. کہتا مولا مجھے لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کیا کروں. تو مولا نے کہا کچھ نہ کر، علم حاصل کر، علم حاصل کر. کہا مرنے والا ہوں. کہا جاہل مرنے سے بہتر ہے کہ عالم بن کے مرو. یہ ہے علم کی فضیلت. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا اذا ارذل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم کی دولت سے محروم کر دیتا ہے، اور اللہ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس قوم کے دل سے عالم کی اور علم کی محبت کو اٹھا لیتا ہے. اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی آپ کو علم سے اور عالم سے محبت ہے، تو آپ عزت دار قوم ہیں. اگر عالموں سے نفرت ہے تو پھر آپ ذلیل قوم ہیں. یہ بہرحال ایک عالم کا مقام ہے، ایک عالم کا رتبہ ہے. میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا علی نقی صاحب سے کہ وہ آئے اپنے اشعار میں مدح علماء یا جو بھی وہ لے کے آئے ہیں، لیکن بہت مختصر سے وقت میں. صلوات پڑھتے محمد والے. ایک شعر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، علامہ مرحوم ذیشان جوادی صاحب کے، کہ جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں، جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں، ہم پسے مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں، ہم پسے مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں. ایک شعر اور گزارش کرتا ہوں شاید کسی قابل ہو، کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. پیش کرتا ہوں بطور اصلاح شاید کسی قابل ہو. دیکھیے گا کہ ہماری مجلس و محفل کا یہ معیار ہوتا ہے، ہماری مجلس و محفل کا یہ معیار ہوتا ہے، یہاں پر صرف ذکر حیدر کرار ہوتا ہے. ہماری مجلس و محفل کا یہ معیار ہوتا ہے، یہاں پر صرف ذکر حیدر کرار ہوتا ہے، یہاں پر صرف ذکر حیدر کرار ہوتا ہے. علی کے ذکر میں اللہ کی ایسی عبادت ہے،
علی کے ذکر میں اللہ کی ایسی عبادت ہے، علی کے نام سے ذکر خدا 100 بار ہوتا ہے، علی کے نام سے ذکر خدا 100 بار ہوتا ہے۔ پیش کرتا ہوں، چونکہ ایک عالم دین کے حوالے سے یہ مجلس اعزا منعقد کی جا رہی ہے، تو پیش کرتا ہوں عالم دین کے حوالے سے کہ خدا کی راہ میں جو بھی جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں جو بھی جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ قلب پیغمبر کو شاد کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں جو بھی جہاد کرتے ہیں، وہ لوگ قلب پیغمبر کو شاد کرتے ہیں، وہ لوگ قلب پیغمبر کو شاد کرتے ہیں۔ خدا بھی دین کی خدمت انہی سے لیتا ہے، خدا بھی دین کی خدمت انہی سے لیتا ہے جو اس کی راہ میں گھر خیر بات کرتے ہیں، جو اس کی راہ میں گھر خیر بات کرتے ہیں، جو اس کی راہ میں گھر خیر بات کرتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کرتے کرتے جو بھی چل بسے، دین کی تبلیغ کرتے کرتے جو بھی چل بسے، حشر میں وہ ساتھ میں نبیوں کے لائے جائیں گے۔ دین کی تبلیغ کرتے کرتے جو بھی چل بسے، حشر میں وہ ساتھ میں نبیوں کے لائے جائیں گے، حشر میں وہ ساتھ میں نبیوں کے لائے جائیں گے۔ دور غیبت میں جو کرتے ہیں شیعوں کی تربیت، ان کے سر پہ تاج نورانی سجائے جائیں گے، ان کے سر پہ تاج نورانی سجائے جائیں گے۔ اب چونکہ یہ ابھی لکھے گئے ہیں اس لیے زبان پر ابھی چڑھے بھی نہیں ہیں، تو اس طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں جس طریقے سے پڑھنے چاہیے۔ بہرحال پیش کرتا ہوں، عزادار بھائی کا حکم ہوا ہے، علماء اس کی ردیف ہے، 3-4 شعر پیش کرتا ہوں کہ عاشق حیدر کرار ہمارے علماء، عاشق حیدر کرار ہمارے علماء، مذہب حق کے طرفدار ہمارے علماء، عاشق حیدر کرار ہمارے علماء، مذہب حق کے طرفدار ہمارے علماء۔ مرتبہ ان کا جب دبدبہ دیکھا تو پکارا دشمن، ان کا جب مرتبہ دیکھا تو پکارا دشمن، وارث میثم تمار ہمارے علماء، ان کا جب دبدبہ دیکھا تو پکارا دشمن، وارث میثم تمار ہمارے علماء۔ اما یہ اگر چپ ہیں تو للہ انہیں چپ رہنے دو، ورنہ بن سکتے ہیں مختار ہمارے علماء۔ یہ اگر چپ ہیں تو للہ انہیں چپ رہنے دو، ورنہ بن سکتے ہیں مختار ہمارے علماء۔ یہ اگر چپ ہیں تو للہ انہیں چپ رہنے دو، ورنہ بن سکتے ہیں مختار ہمارے علماء۔ اب چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے، 2 مطلع اور 1-2 شعر اور پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ چونکہ ویکسین بھی آ گئی ہے اور کرونا کا یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن میں تو پھر کہتا ہوں کہ یہ کرونا کی وبا دور ہو جائے گی اور یہ وائرس ختم ہو جائے گا، مگر بغض علی کا وائرس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیش کرتا ہوں کہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک جیتی جاتی صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ پیش کرتا ہوں جلدی جلدی کہ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے، جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، جہاں پر ذوالفقار حیدر کرار رکھی ہے، وہیں پر حضرت جنگ علمبردار رکھی ہے، وہیں پر حضرت جنگ علمبردار رکھی ہے۔ مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری دیوار ہی بیکار رکھی ہے، مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے،
میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے، یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں، علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے، علی کے ذکر نے ان کی زباں پر دھار رکھی ہے، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پر کتنی بار رکھی ہے، جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پر کتنی بار رکھی ہے، اسی زینب کو بس تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو بس تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پا عباس نے تلوار رکھی ہے، کہ جس کے پاؤں پا عباس نے تلوار رکھی ہے۔ صلوات۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں تعزیت نامے کے لیے اشعار کی شکل میں مولانا مہدی صاحب سے کہ وہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حضرات گرامی، ایک بزرگ عالم دین اور جیسا صبح کی تقریر میں قبلہ و کعبہ مولانا زدار صاحب نے بیان فرمایا کہ استاد الاساتذہ مرحوم مولانا رضا حسن صاحب قبلہ نے مولانا مرحوم کے لیے فرمایا تھا کہ ایک شجر سایہ دار ہیں۔ بہرکیف ایک بزرگ شاعر کے ایک بند سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ علم صحرا میں جو ابھرے تو مدینہ ہو جائے۔ علم، علماء حضرات سے خصوصی توجہ، علم صحرا میں جو ابھرے تو مدینہ ہو جائے، اور طوفان پر ٹھہرے تو سفینہ ہو جائے۔ علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے، اور کم ظرف جو پا جائے کمینہ ہو جائے۔ علم طوفان پر ٹھہرے تو سفینہ ہو جائے، علم اندھے کو جو مل جائے تو بینا ہو جائے، اور کم ظرف جو پا جائے کمینہ ہو جائے۔ علم کوثر بھی ہے، تسنیم بھی، جام جم بھی، اور غلط ہاتھ میں آ جائے تو ایٹم بم بھی۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کی ہے ایک شاعر نے، کیوں یہ خصوصیت علم کیوں ہے؟ کہ اس لیے علم کے بیچ میں رب ازلی لکھا ہے، تے ادھر میم ادھر دیکھو علی لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ پروفیسر ڈاکٹر فرمان حسین صاحب قبلہ کے سانح ارتحال پر ایک مطلع اور چند اشعار علماء حضرات سے خصوصی توجہ، اور اہل وطن سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں قبلہ و کعبہ کس معیار کے مالک تھے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ عمران صاحب کے نیک خو صاحب کردار تھے فرمان حسین، نیک خو صاحب کردار تھے فرمان حسین، علم کی فوج میں سردار تھے فرمان حسین، علم کی فوج میں سردار تھے فرمان حسین، جانے کتنوں کو گئے زور بیانی دے کر، جانے کتنوں کو گئے زور بیانی دے کر، پیروے میثم تمار تھے فرمان حسین، پیروے میثم تمار تھے فرمان حسین، مرد میدان فہم شیر نیستان ادب، مرد میدان فہم شیر نیستان ادب، ہاں بلاغت کے زمیندار تھے فرمان حسین، ہاں بلاغت کے زمیندار تھے فرمان حسین، کیوں نہ 21ویں رمضان کو ہوتے رخصت، ذاکر حیدر کرار تھے فرمان حسین، ذاکر حیدر کرار تھے فرمان حسین، یوں بھی ایام عزا میں کیا دنیا سے سفر، روزہ شاہ کے زوار تھے فرمان حسین، روزہ شاہ کے زوار تھے فرمان حسین،
اور خدمت دختر زہرا کے لیے رب کی قسم آخر عمر بھی تیار تھے فرمان حسین، آخر عمر بھی تیار تھے فرمان حسین، اہل باطل کے لیے دشمن ایمان کے لیے آپ کے لفظ بھی تلوار تھے فرمان حسین، آپ کے لفظ بھی تلوار تھے فرمان حسین۔ حشر میں دیکھنا منبر بھی گواہی دیں گے، حشر میں دیکھنا منبر بھی گواہی دیں گے، صدق گو صادق الاقرار تھے فرمان حسین، صدق کو صادق الاقرار تھے فرمان حسین۔ ہر مفکر کی زباں پر ہے یہ ساغر زیدی، فکر کی آہنی دیوار تھے فرمان حسین۔ نعرہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس آخری شاعر کہ جو بہترین ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں بہت ہی شہرت یافتہ ہے، اور ہمارے گنگیرو سادات کے لیے واقعاً دیکھیں گنگیرو والوں کو فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے ذاکرین اس زمین نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ چاہے جتنے بڑے ہو جائیے گا مگر اپنے گنگیرو سادات کو نہ بھول جائیے گا، اس لیے کہ ہم جو بھی کچھ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں، یہ نہیں کہ اگر ہمیں عہدہ مل گیا تو ہم گنگیرو ہی کو بھول گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا میری گزارش ہے جناب نجف صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کی مجلس فخر علماء گنگیرو سادات، یہ کہا جائے پرورش گاہ ملت علامہ ڈاکٹر فرمان حسین صاحب اللہ کے حوالے سے ہے۔ 4 مصرع سماعت کیجیے گا کہ درمیان سے جو اٹھ کے پھول گیا، کیونکہ فرمان صاحب کی پوری حیات آپ کے سامنے ہے، اس بستی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے علم کی شعاعوں سے پوری کائنات کو روشن کیا۔ سماعت کیجیے کہ درمیان سے جو اٹھ کے پھول گیا، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، بار بار مولانا عزادار حسین صاحب حضرات کے سامنے حدیثیں سنا رہے ہیں، کیونکہ جو کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں۔ ابھی شعر بھی پڑھا انہوں نے نفیس اللہ نے، ان کا علامہ ذوالشان حیدر جوادی صاحب کا، جب تلک دہر میں آثار قلم زندہ ہیں ہم پس مرگ بھی سمجھیں گے کہ ہم زندہ ہیں۔ سماعت کیجیے گا کہ درمیان سے جو اٹھ کے پھول گیا، درمیان سے جو اٹھ کے پھول گیا، یہ نہ سمجھو کہ ہم کو بھول گیا۔ درمیان سے جو اٹھ کے پھول گیا، یہ نہ سمجھو کہ ہم کو بھول گیا، خوشبوئے لا کے ہم کو بانٹے گا، خلد میں خادم رسول گیا۔ خوشبوئے لا کے ہم کو بانٹے گا، خلد میں خادم رسول گیا۔ آخر میں ایک مطلع اور 2-3 شعر سماعت کیجیے گا، بارگاہ امام حسین علیہ السلام نے سماعت کیجیے گا کہ جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے، جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے، ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے۔ جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے، ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے۔ حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے واعظ، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے۔ حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے واعظ، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے۔ شعر سماعت کیجیے گا، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے۔ زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ پڑتی، زینب تیرے خطبوں، علماء کرام تشریف فرمائے، قافیہ کا صرف سماعت کیجیے گا، زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ پڑتی پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے۔ زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ پڑتی پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے۔ یہ خطبہ پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے، شعر سماعت کیجیے گا، پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے۔ احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، ان لوگوں کے اجلاس میں منبر نہیں ہوتے۔ احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم، ان لوگوں کے اجلاس میں منبر نہیں ہوتے، ان لوگوں کے اجلاس میں منبر نہیں ہوتے۔ شعر سماعت کیجیے گا، عالم دین کی مجلس سے سماعت کیجیے گا، شعر دیکھے گا شاید کسی لائق کو، سماعت کیجیے گا کہ
کہ جن آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے. حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو قمبر کے برابر نہیں ہوتے. زینب تیرے خطبوں کی اگر دھوپ نہ پڑتی پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے، پھر ذہن یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے. یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائے وہ رہبر نہیں ہوتے. یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے. شعر سماعت کیجئے گا. یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے، جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے. شعر سماعت کیجئے گا. جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے. گرتی نہ کبھی مصر کے بازار کی قیمت یثرب میں جو پیدا علی اکبر نہیں ہوتے. گرتی نہ کبھی مصر کے بازار کی قیمت یثرب میں جو پیدا علی اکبر نہیں ہوتے. مجھ پر یہ نجف فاطمہ زہرا کا کرم ہے ورنہ میرے اشعار قداور نہیں ہوتے. بہت وقت آپ کا لیا ماشاءاللہ. علماء کے بیان بھی آپ نے سنے اور اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے بزرگ بھائی، بڑے بھائی اور جو اس وقت کے بہترین خطیب بھی ہیں، بہترین عالم بھی ہیں اور خالی عالم نہیں ہے بلکہ عالم باعمل بھی ہیں، جن کی تقریروں سے آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے انشاءاللہ اور آج کی تقریر سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ مجمع کو کوئی بات سمجھائی جائے، ان کو میسج دیا جائے، ان کو علم دیا جائے. اس لیے کہ مجلس عزا واہوائی لوٹنے کا نام نہیں ہے، مجلس عزا جہالت کو مٹا کے علم کے چراغ روشن کرنے کا نام ہے. یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قائم کی ہوئی یونیورسٹی ہے کہ جس میں ماشاءاللہ آج ہماری قوم کے درمیان بڑے بڑے خطیب ہیں. انہی خطبہ میں سے ایک خطیب آپ کے سامنے ہے، میرے بزرگ بھائی برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا قمر حسنین صاحب. بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم
المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صلوات علی محمد وعلی محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی روح کو وصال فرما دیجیے. حضرات، مسلسل آپ علماء اور شعراء اور خطباء سے بیانات، اشعار، تعزیت نامے وغیرہ سماعت کر رہے ہیں. مجھے آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے اور موسم گرما کی شدت. اس بات سے بھی واضح ہے کہ آپ کی صلوات کی آواز جو ہے وہ اس آواز کو سننے کے بعد میں اب مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ گزارش کر سکوں یہ جو فاصلے آپ نے بنائے ہیں اپنے درمیان، اس کو تھوڑا سا سمیٹ لیجئے. اگرچہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا زمانہ ہے، لیکن جب ہم کہیں رعایت نہیں کر رہے ہیں تو یہاں رعایت کیا کریں. تھوڑے سے فاصلے کم کر لیجئے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. صلوات بھیجیں تھوڑا سا، خصوصاً یہ جو بیچ میں ایک اور درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بزرگ عالم دین کے اس سال ثواب کی مجلس. بہرحال یہاں علماء موجود ہیں. مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کے لیے مناسب نہیں تھا ایک بزرگ عالم دین اور علماء کی موجودگی میں لب کشائی کروں، لیکن مولانا آزادار صاحب قبلہ، مولانا ضیاء صاحب قبلہ کا حکم تھا امتثال امر، لہذا میں جسارت کر رہا ہوں. بہرحال واقعاً میرے لیے سخت ہے، منزل امتحان ہے، لیکن آپ حضرات نے توجہ کی اور صلوات سے سہارا دیا تو کچھ معروضات انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت لہجے میں، انتہائی شدید الفاظ میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو انسان عقل سے کام نہ لے، جو انسان غور و فکر نہ کرے، جو انسان تعقل اور تفکر نہ کرے، جو انسان سوچے اور سمجھے نہ، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر. اب آیت کا لہجہ، الفاظ اور اسلوب بیان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالق کائنات عقل سے کام نہ لینے والوں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. کیوں؟ آخر سبب کیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل نبی باطن ہے، عقل واعظ درونی ہے، عقل حجت خدا ہے. کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل. جس چیز کے بارے میں شریعت کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں عقل بھی کہتی ہے، جس چیز کے بارے میں عقل کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں شریعت بھی کہتی ہے.
گویا جو حکم شریعت ہے وہی حکم عقل ہے، جو حکم عقل ہے وہی حکم شریعت ہے۔ اب اگر ہم اپنے سماج میں یہ دیکھنا چاہیں کہ کون کتنا صاحب عقل ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کتنا پابند شریعت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تعقل کرو، تفکر کرو، سوچو سمجھو، عقل سے کام لو۔ توجہ کیجئے گا، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے اس موضوع کو انتہائی اہم قرار دیا، چنانچہ کثرت سے اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اس صحیفہ آسمانی کے اگر ہر صفحے پر نہیں تو آپ کو ہر دوسرے صفحے پر اس طرح کے الفاظ اور صیغے ملیں گے، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا ينظرون، افلا يتدبرون۔ تعقل کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کم سے کم 82 مقامات پر خالق کائنات نے لفظ عقل اور اس کے مشتقات کا استعمال کیا، کم سے کم 20 مقامات پر لفظ فکر اور اس کے ریلیٹڈ الفاظ کو استعمال کیا، جگہ جگہ ینظرون اور یتدبرون جیسے صیغے استعمال کر کے قدرت اپنے بندوں سے تعقل اور تفکر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اتنی کثرت سے بار بار تعقل اور تفکر کی دعوت کیوں دی گئی؟ عقل کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ توجہ کیجئے گا اس تمہیدی گفتگو پر۔ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت انشاءاللہ آپ کا نہیں لوں گا، آپ لوگ مطمئن رہیے، گھبرائیے نہیں، ذرا بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ یہ اتنی کثرت سے مسلسل عقل کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی گئی؟ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا تاریخ کے ماضی میں جانا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ خبردار عقل سے کام نہ لو، غور و فکر کرنا چھوڑ دو، جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو، نجات کا یہی راستہ ہے، کامیابی کا یہی ذریعہ ہے۔ اسلام سے پہلے عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائیں معین تھیں۔ جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات تھے، لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی آئیڈیالوجی اور کوئی بھی مکتب فکر ہو، سب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا ہوا تھا۔ ہندوازم میں عقل کا گلا کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہودیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی، مجوسیت عقل کی لاش پر تماشا مچائے ہوئے تھی، اور کلیسا کے دروازے پر اندھی روایات کا اتنا دبیس پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کو ہلانا تو درکنار، اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے تھے، جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات تھے۔ لیکن عزیزان محترم، اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام، جس نے آتے ہی اعلان کر دیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عقل سے پہلے سب، اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن، لیکن اسلام نے آتے ہی اعلان کیا، پیغمبر نے اعلان کیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ گویا پیغمبر اسلام نے روز اول ہی یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن، اسلام آیا، دعوت تعقل دی گئی، دعوت تفکر دی گئی۔ پیغمبر نے اعلان کیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو انسان عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر۔ دعوت تعقل دی جا رہی ہے، دعوت تفکر دی جا رہی ہے۔ اسلام نے آتے ہی اپنی دی ہوئی ہر خبر اور پہنچائے ہوئے ہر پیغام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت عام دے کر محفل ادیان میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ صدیوں کی منجمد فکریں پگھلنے لگیں، اندھے عقیدوں کا زندان ٹوٹا،
جھوٹی عقیدتوں کی دیواریں گریں، گونگے دماغ بولنے لگے اور خرافات کی مہروں سے خاموش کیے جانے والے ہونٹوں نے اذانیں دینا شروع کر دی۔ اسلام آیا تو دعوت تعقل دی گئی، دعوت تفکر دی گئی، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسلام آیا تو عقل کو آزادی ملی، لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عقل کی آزادی کا زمانہ یہ مختصر زمانہ، بڑا محدود زمانہ۔ ادھر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی جس نے من لا عقل لہو لا دین لہو کا نعرہ بلند کیا، ادھر پیغمبر کی امت نے عقل کی مخالفت جاہل ادیان سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کی۔ عقل سے کام لینے والوں کے ہاتھ کاٹے جانے لگے، سولیوں پر چڑھایا جانے لگا، کوڑے لگائے جانے لگے، سزائیں دی جانے لگیں۔ ابھی پیغمبر کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ پیغمبر کی امت نے عقل کی مخالفت زمانے جاہلیت سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کی۔ شبلی نعمانی کے بقول کیفیت یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی عقل سے کام لیتا ہے تو اسے کافر، زندیق، رافضی اور منافق جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن عزیزو، عقل کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ عقل کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جہالت، غربت، افلاس، غلامی، محکومی، ناکامی، بدنامی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن کر رہ گئی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کا دروازہ اسی دن کھل گیا تھا جس دن مسلمانوں نے عقل کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تھا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عقل حجت خدا ہے، عقل نبی باطن ہے، عقل واعظ درونی ہے۔ عقل نہیں تو دین نہیں، دین نہیں تو عقل نہیں، عقل نہیں تو شریعت نہیں، شریعت نہیں تو عقل نہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک حدیث اور تھوڑی سی وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں، عقل کی اہمیت۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت۔ ذرا غور کیجئے گا، مولا کہتے ہیں مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت، کہتے ہیں کہ وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، میں تھوڑا سا بیان کو آپ کے مزاج کے اعتبار سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عقل کی وہی حیثیت، یہ علی کا کلام ہے، مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت۔ مولا کہتے ہیں وجود انسانی میں عقل کو وہی مقام، وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کو حاصل ہے۔ آپ نے خوبصورت مکان بنایا، خوبصورت گھر، بڑا عالی شان گھر آپ نے تعمیر کرایا، شام کا وقت اس عالی شان مکان میں اگر چراغ نہ جلے، ذرا غور کیجئے گا، بہت ہی عالی شان مکان، شام کا وقت چراغ روشن نہ ہو، لائٹ اور نور کا انتظام نہ ہو، تو کہتے ہیں بھوتوں کا بسیرا تو ہو سکتا ہے، انسان رہنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا علی کی اس حدیث کو سنیں، مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت۔ مولا کہتے ہیں گھر میں وجود انسانی میں عقل کو وہی مقام جو گھر میں چراغ کو، جس طرح عالی شان گھر بھی چراغ کے بغیر رہنے کے لائق نہیں، اسی طرح اگر یہ انسان بڑے ہی ڈیل ڈول والا کیوں نہ ہو، بڑا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اچھے جسم اور جسامت والا کیوں نہ ہو، اگر نعمت عقل سے محروم ہے تو اللہ اس کی نمازوں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تمہارے وجود میں عقل کو وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کو حیثیت ہوتی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، گھروں میں چراغ جلتے تھے پہلے، آج لائٹ کا اہتمام ہو گیا ہے۔ چراغ کو کچھ چیزوں سے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ باد مخالف اگر تیز ہو جائے، ہوا تیز چلے تو چراغ کی زندگی کو خطرہ۔ عقل کی وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، آپ نے بہت اچھی طرح، بزرگ موجود ہیں، کہ چراغ کی زندگی کو بچانے کے لیے فانوس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لالٹین، چمنی، یہ وہ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ کیوں لگائی جاتی تھی؟ تاکہ ہوا کے جھونکوں سے چراغ کی زندگی پر حرف نہ آ جائے۔
مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت، عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہے۔ جس طرح بعض چیزوں سے چراغ کو خطرہ لاحق ہے، تند ہوا، تیز ہوائیں چراغ کی زندگی کو ختم کرنے کے در پہ، اسی طرح سے عقل کو بھی بعض چیزوں سے خطرات لاحق ہیں۔ اب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملائکہ سے افضل ہے یہ انسان، اشرف المخلوقات کا تمغہ اس انسان کے سر پر سجایا۔ مولا کہتے ہیں اس لیے کہ اس انسان کو نعمت عقل سے نوازا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس انسان کو نعمت عقل سے نوازا، اس لیے اشرف المخلوقات بنا۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ سب بہترین نعمتیں اللہ نے انسان کو دی، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے حسین اور سب سے خوبصورت نعمت عقل کے طور پر عطا کی۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ نعمت عقل کی حفاظت کرے۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ نعمت عقل کی حفاظت کرے۔ عقل کی وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے۔ چراغ کو بعض چیزوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، عقل انسانی کو بھی کچھ چیزوں سے خطرات لاحق ہیں۔ ان خطروں سے بچانا عقل کو، ہر عاقل کی ذمہ داری۔ پوری توجہ کیجیے گا عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ آپ غور کیجیے گا، اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ آپ ذرا غور کریں، کیوں اسلام کو شراب کو حرام قرار دے دیا؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ کوئی انسان شراب پیتا ہے، نشہ طاری ہوتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے۔ ہر نشہ حرام، لأنہ مسکر، کوئی بھی شراب حرام ہے، کیوں؟ لأنہ مسکر، چونکہ اس میں نشہ ہے۔ نشہ طاری ہوا، عقل زائل ہو گئی، زوال عقل کی بنیاد پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا۔ یہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، یہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، لیکن کچھ نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ شراب کا نشہ، نعوذ باللہ کسی انسان نے شراب پی، فعل حرام کا مرتکب ہوا، تھوڑی دیر کے لیے نشہ طاری ہوتا ہے، 2 4 5 6 10 گھنٹے کے لیے، پھر یہ نشہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کچھ نشے ایسے ہیں جو اگر طاری ہو جائے تو پھر کبھی نہیں جاتے۔ یہ باطنی نشے ہیں، یہ معنوی نشے ہیں۔ ان نشوں سے اپنے عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کون سے نشے ہیں؟ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شراب کا نشہ ظاہری نشہ، کچھ نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک۔ اب ان نشوں سے عقل انسانی کی حفاظت ضروری۔ وہ کون سے نشے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال ومن سكر القدرة ومن سكر العلم ومن سكر المدح ومن سكر الشباب۔ مولا کہتے ہیں کہ عاقل انسان کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے اپنے عقل کی حفاظت کرے۔ ذرا غور کیجیے گا، بڑی اچھی روایت مولا امیر المومنین کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے، شراب کا نشہ نہیں ہے، چونکہ شراب کا نشہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، یہ ظاہری نشہ ہے۔ 5 نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک۔ مولا کہتے ہیں کہ عاقل کے لیے، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے اپنے عقل کی حفاظت کرے۔ مولا وہ کون سے نشے ہیں؟ کہ دیکھو، پہلا نشہ مال کا نشہ، دوسرا نشہ طاقت کا نشہ، تیسرا نشہ علم کا نشہ، چوتھا نشہ تعریف کا نشہ، 5واں نشہ جوانی کا نشہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نہیں، ذرا بہتر انداز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ یہ 5 نشے عقل انسانی کو برباد کر دیتے ہیں۔
شراب کا نشہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے. یہ 5 نشے بڑے خطرناک نشے، خدا نہ کرے کسی پر یہ نشے طاری ہوں. کون سا پہلا نشہ؟ ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال. عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ دولت کے نشے سے خود کو بچائے، مال کی اکڑ سے خود کو بچائے. بڑا خطرناک نشہ ہے. یہ نشہ طاری ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی پر. بڑی احتیاط سے یہ میں نے جملہ کہا ہے. ہر مالدار پر مال کا نشہ طاری نہیں ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، مالدار ہونا، دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے. دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے. دولت کی اکڑ، دولت کا غرور، دولت پر تکبر، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. جب یہ دولت کا نشہ طاری، مال کا نشہ طاری ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے انسان کی عقل پہ حملہ کرتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے. مولا کہتے ہیں ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال. عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے. یہ دولت کا نشہ، مال کا نشہ کبھی کبھی کسی پر طاری ہو جاتا ہے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہر مالدار پر مال کا نشہ طاری نہیں ہوتا ہے. یہ جو کمزرف ہوتے ہیں نا، ان پر بڑی جلدی طاری ہو جاتا ہے. کچھ نہیں تھا، اب مل گیا، یا آباء و اجداد کی طرف سے مل گیا، خود تو محنت کی نہیں ہے کبھی. اب پھولے نہیں سما رہے. سماج میں سب کا ناک میں دم کیے ہوئے، ہم مالدار ہیں، ہماری بات مانی جائے، ہم دولت مند ہیں، بس ہماری بات کو تسلیم کیا جائے. چونکہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم زمیندار ہیں، ہمارے پاس اتنے بیگے ہیں، ہمارے پاس ایسی زمینداری ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. بس جو ہم کہیں بس اسی پر عمل ہونا چاہیے، چونکہ ہم سماج میں مالدار ہیں. عزیزو یاد رکھیے گا، مال کا نشہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. میں بڑی سنجیدگی سے آپ کی خدمت میں بات کروں. یہ مال، دولت کی اکڑ، دولت کا نشہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. کیسے رسوا کرتا ہے؟ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی میں اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ وقت انتہائی محدود ہے. مال کا نشہ، دولت کی اکڑ انسان کو رسوا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے، عقل برباد ہو جاتی ہے. سرکار بیٹھے ہیں، ساتھ میں اصحاب بھی بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں سرکار کے ساتھ اصحاب شمع رسالت کے پروانے پیغمبر اسلام کو گھیرے بیٹھے تھے. گفتگو ہو رہی ہے، سارے صحابی حلقہ کیے ہوئے بیٹھے. بڑا مشہور واقعہ، صرف نتیجہ دینا ہے. سارے اصحاب پیغمبر کو گھیرے بیٹھے. ایک امیر صحابی بھی بیٹھا ہے، مالدار صحابی بھی بیٹھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب صحابی آیا، مالدار صحابی کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا. اس مالدار کو اچھا نہیں لگا. ہمارے بھی سماج میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے نشے میں مبتلا ہیں. ہم ہر کسی کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم ہر کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے. ٹھیک ہے، مت بیٹھیے آپ ہر کسی کے پاس، مت بٹھائیے آپ ہر کسی کو اپنے پاس، لیکن نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ ذرا اس واقعے میں غور کر لیجئے. امیر بیٹھا ہوا ہے، امیر صحابی، برابر میں غریب صحابی بھی آ کر بیٹھا. جیسے ہی غریب صحابی آ کر بیٹھا، یہ امیر اپنی دولت کے نشے میں مبتلا. جیسے ہی غریب صحابی آ کر بیٹھا، اس امیر نے اپنی ابا کے دامن کو سکیڑ لیا. اس نے اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا. ادھر پیغمبر رحمت نے نظر رحمت کو پھیر لیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ادھر ابا کا دامن سکڑا، ادھر نظر رحمت پھر گئی. رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. تھوڑی سی رمق ایمان باقی ہے. اس کو احساس ندامت، شرمندگی، بھئی میرے عمل سے پیغمبر کو تکلیف پہنچی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تھوڑا سا ایمان چونکہ باقی تھا، لہذا فوراً شرمندگی اور ندامت. پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے. واقعات آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. یا رسول اللہ، غلطی ہو گئی. توجہ، تھوڑی دیر پہلے تک مال کے نشے میں مبتلا تھا، اب پشیمانی ہے، ندامت ہے. یا رسول اللہ، غلطی ہو گئی،
مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے عمل سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو اچھا نہیں لگا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، معافی مانگ رہا ہے لیکن ابھی بھی جبین رسالت پر شکن ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں معافی مانگتا ہے؟ اس سے معافی مانگ جس کا دل دکھایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے کہا نا کہ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے، دولت کی اکڑ انسان کو رسوا کرتی۔ تھوڑی دیر پہلے تک ابا کا دامن سکڑ رہا تھا، اب مجبور ہے معافی مانگنے پر۔ مال کا نشہ رسوا کر رہا ہے۔ پیغمبر کہتے جاؤ معافی مانگو۔ آیا اس غریب صحابی کے پاس، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ادھر پیغمبر نے دور سے اپنے اس غریب صحابی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کہا کہ معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت ہے۔ ذرا صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت۔ یہ غریب کہتا بھائی میں نے بھی معاف کیا، میرے رسول نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، معافی ہو گئی، واقعہ مکمل ہو گیا۔ غریب اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے، امیر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ عزیز و ظاہر میں واقعہ مکمل ہو گیا لیکن واقعے کا تتمہ بھی باقی ہے۔ غریب اپنی جگہ پر، امیر اپنی جگہ پر، لیکن غریب معاف کرنے کے بعد بھی مطمئن، امیر معافی مانگنے کے بعد بھی مضطرب، پریشان ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے غریب صحابی کے پاس۔ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آتا ہے غریب صحابی کے پاس، بھائی تو نے معاف تو کر دیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں پریشان ہوں، دل کو اطمینان نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے۔ بھائی کیا چاہتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہاں علماء موجود ہیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے سماج میں کہا جاتا ہے کہ صاحب معافی سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ہوتا ہے نا سماج میں، معافی سے بڑی۔ ہم نے کسی کو ستایا، عزیز رشتہ دار، خاندان، برادری ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زمین غصب کر رہے ہیں، جس طرح سے جیسے بھی ممکن ہوا تکلیف پہنچائی۔ اب گھر میں شادی ہے، یہ بھی چاہتے ہیں بھائی اگر فلاں رشتہ دار نہیں شریک ہوا تو برادری والے کیا کہیں گے، اچھا نہیں لگے گا۔ احساس ندامت، فارملٹی پوری کرنے کے لیے چلیے بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، بات ختم کر دیجئے۔ اب اگر یہ بیچارہ معاف کر دیتا ہے تو صحیح، ٹھیک ہے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر معاف نہیں کرتا ہے تو وہ برادری جو ابھی تک اس کے ساتھ تھی اب اس کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ صاحب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، معافی سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ معافی سے بڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کر دینا چاہیے تھا، لیکن عزیزو اسلام کو ذرا پہچاننے کی ضرورت ہے۔ معافی مکمل، معافی ہو گئی تھی، واقعہ ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ امیر معافی مانگنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے۔ آتا ہے غریب کے پاس، بھائی تم نے مجھے معاف تو کر دیا، میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے میرے دل کو سکون مل جائے۔ کہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا تھا، سکون مل جانا چاہیے تھا۔ کہ نہیں، معافی سے مجھے سکون نہیں مل پایا، تو کیا چاہتے ہو؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں، ابھی تو غور کیجیے گا، یہ امیر جو تھوڑی دیر پہلے تک مال کے نشے میں مبتلا ہے، اب منزل آ گئی، کہتا بھائی تم نے مجھے معاف تو کر دیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان حاصل ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے۔ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر دوں۔ ایک مرتبہ غریب مسکرا کر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ امیر اصرار کر رہا ہے، غریب انکار کر رہا ہے، مسئلہ نہیں، معافی ہو گئی تھی، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، بعض جرائم، بعض غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں کہ معافی سے ان کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں حدود، دیات اور قصاص کے ابواب معین نہ کیے جاتے۔ ہر جرم کی تلافی معافی سے ممکن نہیں ہے۔ بعض جرائم بڑے سنگین ہیں، اسلام نے حدود رکھی ہے، دیات رکھی، قصاص۔ علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے فقہ کے ابواب ہیں،
ماں اب یہ بھی کہتا بھائی میں چاہتا ہوں مجھے سکون مل جائے، میری آدھی دولت لے لو۔ غریب کہتا نہیں چاہیے مجھے تیری دولت، اصرار کر رہا ہے، یہ غریب نہیں مانتا ہے۔ یہ امیر پھر پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا؟ معافی تو مانگ لی تھی یا رسول اللہ، معافی تو مانگ لی لیکن بات نہیں بن پا رہی ہے، دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اپنے اس غریب بھائی کے حوالے کر دوں۔ پیغمبر کہتے جاؤ کر دو۔ کہ رسول اللہ کر رہا ہوں، مان نہیں رہا ہے، بہت اصرار کیا میں نے لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہیے، آپ سفارش کر دیجئے، شاید آپ کے کہنے سے میری آدھی دولت قبول کر لے۔ پیغمبر نے غریب صحابی کو اپنے پاس بلایا، بھائی یہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر رہا ہے، کیوں نہیں قبول کرتے؟ ذرا غور کیجیے گا عزیزو، مال کا نشہ، دولت کی اکڑ انسان کو رسوا کرتی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنی آدھی دولت یہ تمہارے حوالے کر رہا ہے، کیوں نہیں قبول کرتے؟ قبول کر لو۔ ایک مرتبہ غریب کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت قبول کروں۔ پیغمبر کہتے کیوں نہیں دل چاہتا؟ یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس کی آدھی دولت لے لو۔ کہ یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا، آپ کہہ رہے ہیں تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت قبول کروں۔ کا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اس کی آدھی دولت قبول کر لوں تو ڈر اس بات کا ہے کہ جو عقل اس کے اندر تھی وہ میرے اندر نہ آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ دولت کے نشے سے خود کو بچائے، دولت کی اکڑ سے خود کو بچائے۔ بڑا خطرناک نشہ ہے، بہت خطرناک نشہ، اگر طاری ہو جائے تو پھر جاتا نہیں ہے، عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرو، دولت مال کا نشہ نہ ہو۔ توجہ، دوسرا نشہ مولا کہتے ہیں ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر القدرہ، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ جتنا خطرناک مال کا نشہ اتنا ہی خطرناک طاقت کا نشہ۔ یہ نشہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ بھی کبھی کبھی کسی پر طاری ہوتا ہے، یہ بھی ہر طاقتور پر طاری نہیں ہوتا، یہ بھی کم ظرفوں پر طاری ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، ہمارے پاس اتنے لٹ ہیں، میں مغربی یوپی کی زبان استعمال کر رہا ہوں، ہمارے پاس اتنے افراد ہیں، ہمارے پاس ایسی طاقت ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو بس ہماری چلتی ہے، کسی کو جرأت نہیں ہمارے سامنے کچھ کہہ سکے۔ طاقت کا نشہ، مولا کہتے ہیں ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر القدرہ، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے بھی خود کو بچائے۔ بڑا خطرناک نشہ، یہ بھی طاری ہوتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس کے بھی درجات ہیں، کیٹیگری ہیں، توجہ کیجیے گا، یہ محسوسات ہیں۔ محلے میں طاقتور تو محلے والوں کا جینا حرام، گاؤں میں طاقتور تو گاؤں والوں کی زندگی اجیرن، شہر میں طاقتور تو شہر والوں کا ناک میں دم، ملک میں طاقتور ہو گئے پھر بیٹھے رہیے آپ، دھرنا دیتے رہیے، ہماری کان پہ نہیں جڑنے والا۔ جب چاہیں گے، جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے قانون لے کر آئیں گے۔ تم انسانوں کی بھیڑ کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہکا کر آگے لے جائیں گے، کسی کو جرأت نہیں ہو سکتی ہماری مخالف، چونکہ ہم طاقتور ہیں۔ اچھا اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، ملک میں طاقتور، ملک والوں کا جینا حرام، دنیا میں طاقتور ہو گئے، سپر پاور، دنیا والوں کی زندگی اجیرن۔ توجہ کیجیے، یہ انسان مغرور ہوتا ہے، طاقت آئی
اپنی طاقت پر اکڑنا شروع کر دیتا ہے. شہر میں طاقتور، محلے میں طاقتور، جیسے جیسے طاقت میں اضافہ ہوا اس کے غرور اور تکبر میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، کبھی طاقت کے نشے پر اترانا نہیں، طاقت پر اکڑنا نہیں، اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے کہ اس نے ہر سیر کے بعد سوا سیر کو رکھا ہے. یہ سنت الہی ہے، اس نے ہر طاقت کے بعد ایک طاقتور کو رکھا ہے. اور اس کو تو طاقتور رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اگر چاہ لے تو بڑے بڑے ہاتھیوں کی طاقت کا نشہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نکال دیتا ہے. ایک صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. لیکن یہ انسان ہے، تھوڑی سی طاقت آئی آپے میں نہیں سماتا. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم ظرف کے پاس مال بھی آ جاتا ہے اور طاقت بھی آ جاتی ہے. پھر کیا ہے؟ مال بھی طاقت بھی، پھر اس کے نشے میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن نے منظر کشی کی ہے. ولید ابن مغیرہ سورہ مدثر کی آیت وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے اس کو کثرت سے مال عطا کیا. وَبَنِينًا وَشُهُودًا، کثرت اولاد بھی عطا کی. 12 بیٹے بھی ایسے شہود جو ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں. اللہ بعض کو کثرت اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. ایک بیٹا یہاں ہے، دوسرا شہر میں ہے، دوسرا کہ کہیں اور ہے، نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. لیکن ولید ابن مغیرہ دولت بھی ہے، کثرت اولاد اور اولاد بھی ہمیشہ نگاہوں کے سامنے. مفسرین کہتے ہیں کہ 12 بیٹے بڑے صحت اور جسم و جسامت والے. جب مکے میں نکلتا ہے، مکے کی گلیوں سے نکلتا ہے تو اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے. 12 بیٹوں کے جھرمٹ میں بیچ میں مال کا بھی نشہ ہے اور طاقت کی بھی اکڑ. لیکن عزیزو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جو طاقت اور مال کے نشے میں مبتلا تھا اس کی ناک کو زمین میں رگڑ کے چھوڑ دیا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہرحال میرا وقت بڑا محدود ہے، ورنہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا مال اور طاقت کے نشے. لیکن یہ طاقت کا نشہ، محلے میں طاقتور محلے والوں کا جینا حرام، شہر میں طاقتور شہر والوں کی زندگی اجیرن، ملک میں ملک والوں کی زندگی دو بھر. دنیا میں طاقتور ہو گئے دنیا والوں کو. جب پوری دنیا میں بس ہماری بات چلنی، ہم سپر پاور ہیں، جو ہم کہیں وہ ہونا چاہیے. اگر ہماری بات نہیں مانی تو تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کہتے ہوں، یہ سپر پاور اپنے طاقت اور دولت کے نشے میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہتا ہو، بلکہ یہ اپنی بات کو جامع عمل بھی پہناتا ہے. یا تو ان کے سامنے جھک جاؤ، ورنہ وہ کہتا ہے کہ ہم ختم کر دیں گے. اچھا وہ ختم بھی کرتا ہے. لیبیا کو برباد کر دیا، افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہ جانے کتنے ممالک کو برباد کیا، نہ جانے کتنی گودوں کو اجاڑا، نہ جانے کتنے خون سے ہولیاں کھیلی، نہ جانے کتنے ممالک کو تاراج کیا. یا ہماری بات مانو یا ہم تم کو ختم کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ کہتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں. عالمی منظرنامہ آپ کی نگاہوں کے سامنے. صرف یہ دھمکی نہیں دیتے، یہ سپر پاور طاقت اور دولت کے نشے میں مبتلا صرف دھمکی نہیں دیتا ہے، بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتا ہے. یا ہمارے سامنے سر جھکاؤ ورنہ سر قلم کر دیں گے. یہ کرتا بھی ہے، سر بھی قلم کرتا ہے. لیکن ابھی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی یہ سنت الہی ہے کہ اس نے ہر سیر کے بعد سوا سیر کو رکھا ہے. وہ جب چاہتا ہے طاقتور کے نشے کو کافور بنا دیتا ہے. ہم طاقتور، ہم سپر پاور، ہماری بات مانو ورنہ بالکل تہس نہس کر دیں گے، ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ صرف کہتے نہیں ہیں، یہ کرتے بھی ہیں. نہ جانے کتنی بستیوں کو اجاڑا، کتنے ممالک کو تہو بالا کیا، کتنے خون سے ہولیاں کھیلی، کتنی سہاگ اجاڑے، کتنی گودیوں کو ویران کیا. یہ صرف کہتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں. لیکن کیا کیا جائے؟ اس طاقتور دشمن کی بھی ایک جگہ آ کر مجبوری ظاہر ہو گئی. 40 سال ہو گئے مسلسل ایک قوم کو، ایک ملک کو ڈرا تو رہا ہے، دھمکا تو رہا ہے کہ ہماری بات مانو ورنہ آج حملہ کر دیں گے، کل حملہ کر دیں گے، آج تہس نہس کریں گے، کل تہس نہس کریں گے. دیکھو ہم نے دنیا میں کیا کیا کر دیا، تم بھی ہماری بات مان لو
ورنہ دوسروں کی طرح تمہیں بھی برباد کر دیں گے۔ 40 سال سے مسلسل ڈرایا تو جا رہا ہے، دھمکایا تو جا رہا ہے۔ یہ صرف ڈراتے نہیں ہیں بلکہ اپنے بات کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں۔ نہ جانے کیا مجبوری ہے اس دشمن کی کہ 40 سال سے ایک قوم کو، ایک ملک کو مسلسل دھمکا رہا ہے، مسلسل ڈرایا جا رہا ہے، لیکن حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ شاید وجہ یہ ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ اگر ان سے لڑے تو مقابلہ اس قوم سے ہوگا کہ جس نے جینا بھی کربلا سے سیکھا، مرنا بھی کربلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر القدرہ، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ میں اس حدیث کی پوری وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کر سکتا، میرا وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی محدود ہے۔ آخری جملہ حدیث کا، تھوڑی سی وضاحت۔ مولا فرماتے ہیں طاقت کے نشے سے اپنی عقل کی حفاظت کرو، دولت کے نشے سے، طاقت کے نشے سے دولت، دو نشے۔ تیسرا نشہ مولا فرماتے ہیں ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر العلم، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ علم کے نشے سے خود کو بچائے۔ علم کا نشہ، یہ نشہ بھی بہت خطرناک، بلکہ یہ کہوں کہ یہ دولت اور طاقت کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے علم کا نشہ۔ دلیل دینا چاہتا ہوں۔ کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو طاقت کا نشہ ہے۔ جس کو دولت کا نشہ ہو، طاقت کا نشہ ہو، وہ خود کو برباد کرتا ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کسی عالم کو علم کا نشہ طاری ہو جائے، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ صرف خود کو نہیں برباد کرتا بلکہ پورے سماج کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ذرا صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر العلم، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ علم کے نشے سے خود کو بچائے۔ بڑا خطرناک نشہ ہے، کاش وقت ہوتا وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی۔ بڑا مختصر وقت ہے، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ علم کا نشہ انتہائی خطرناک نشہ، ضروری ہے، عالم کے لیے ضروری ہے کہ علم کے نشے سے خود کو بچائے، ورنہ خود بھی برباد ہوتا ہے، پورا سماج برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک عالم دین کے اس سال ثواب کی مجلس ہے، دو تین باتیں۔ عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم کے معنی کیا ہیں؟ عالم کی ڈیفینیشن، عالم کی تعریف کیا ہے؟ ہم اپنے سماج میں جب عالم کی تعریف کسی سے پوچھیں لوگوں سے تو عالم، ہمارے درمیان جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں عالم کی کیا تعریف ہے؟ عام طور سے یہی تعریف ہوتی ہے کہ جس کے سر پہ عمامہ ہو، ٹوپی ہو، شیروانی ہو، مدرسے میں پڑھا ہو، حوضے میں رہا ہو، ہم اسی کو عالم کہتے ہیں۔ نماز پڑھاتا ہو، عالم عام طور سے اسی کو کہتے ہیں۔ اور اچھی تعریف کہے بھئی آپ ذرا عالم کی اور اچھی تعریف کر دیجئے ہمارے سماج میں، کہ صاحب جو سب سے اچھی مجلس پڑھ لیتا ہو، ہمارے سماج میں عالم اسی کو کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی عالم ہے؟ کسی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ ایک کرائٹیریا، ایک معیار، عالم کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے سر پہ عمامہ ہو، ٹوپی ہو، شیروانی ہو، عبا قبا ہو، مدرسے میں رہا ہو، قم میں پڑھا ہو، سوریہ میں پڑھا ہو۔ رسول اللہ نے کوئی ایسی تعریف بیان نہیں۔ مجلس پڑھ لیتا ہو، نماز پڑھا لیتا ہو، رسول اللہ نے کوئی ایسی تعریف نہیں کی۔ یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو علم لباس سے نہیں، علم کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ تعریف بیان کر دیجئے، عالم کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں عالم کی تعریف کیا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں دیکھو الا وان العالم قد علم بعلمہ، دیکھو ہماری نگاہوں میں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا نظر آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری نگاہوں میں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعِلْمِ، بھلے ہی اس کا علم کم کیوں نہ ہو، بھلے علم کم کیوں نہ ہو، لیکن جتنا ہے
اس پر عمل کرتا نظر جائے. گویا پیغمبر اسلام عالم بے عمل کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تو جب عالم باعمل ہوتا ہے، جب عالم باعمل ہوتا ہے، ایک عالم باعمل کے اصالہ ثواب کی مجلس سے، تو اس کا وجود سماج کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اگر عالم متقی ہو، عالم باعمل ہو، تو سماج کے لیے باعث برکت ہوا کرتا ہے. مولا امیر المومنین مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں، عالم باعمل کا وجود سماج کے لیے کیسے. بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا صاحب اتنے سارے علماء ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے. اکثر بیشتر یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. یہ آواز وہ بلند کرتے ہیں جن کی خود سماج میں کوئی بساط اور اوقات نہیں ہوتی. لیکن عزیزو، عالم باعمل، عالم متقی کچھ بھی نہ کرے تب بھی اس کا وجود سماج کے لیے باعث برکت. مولا امیر المومنین مسجد نبوی کے دروازے پر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں. دیکھا بار بار شیطان مسجد کے اندر جاتا ہے، مسجد سے باہر آتا ہے، پریشان بھی ہے. مولانا شیطان کو قریب بلائے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو بار بار مسجد کے اندر جا رہا ہے، مسجد سے باہر آ رہا ہے. کہتے یا علی ہاں میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں، مسجد سے باہر ہوں. کیوں؟ کہ یا علی مسجد کے اندر ایک نمازی نمازوں میں مشغول ہے، اس کو بہکانا چاہتا ہوں. مولا کہتے پھر؟ کہ یا علی نہیں بہکا پا رہا ہوں. کیوں نہیں بہکا پا رہا؟ یا علی ایک پرابلم ہے میرے سامنے، ایک مشکل ہے. مولا کہتے کیا مشکل ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا، عالم باعمل کا وجود سماج کے لیے باعث برکت. شیطان کہتا ہے مولا میرے سامنے مشکل ہے، میرے سامنے پرابلم ہے. کہ کیا پرابلم، کیا مشکل؟ کہ مولا جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں، محراب عبادت میں ایک عابد کو، ایک نمازی کو نمازوں میں مشغول پاتا ہوں، بہکانا چاہتا ہوں، نہیں بہکا پاتا. مولا کہتے کیوں نہیں بہکا پاتا؟ کہ یا علی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں گیا، محراب عبادت میں عابد کو، نمازی کو نمازوں میں مشغول پایا، بہکانا چاہا، نہیں بہکا سکتا، مسجد سے باہر آ گیا. مولا کہتے کیوں؟ مولا اس لیے کہ جہاں وہ نمازی، وہ عابد اپنی عبادتوں میں مشغول ہے، اس کے برابر میں ایک عالم متقی سو رہا ہے. یا علی اس کے برابر میں ایک عالم متقی سو رہا ہے. میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اس عالم متقی کا روب و جلال مجھ پر طاری ہوتا ہے. میں مسجد سے باہر آتا ہوں، اس نمازی کو بہکا نہیں پاتا، مسجد سے باہر آ جاتا ہوں. علی مسکراتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ محراب عبادت ایک عربی نمازوں میں مشغول ہے، برابر میں سلمان حالت اعتکاف میں سو رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک عالم متقی سو رہا ہے. واقعہ مکمل ہو گیا، لیکن نتیجہ سن لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں. آج کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. جس کو دیکھیے علماء پر تبصرہ کر رہے ہیں. اچھا علماء تو کیا، اب تو بات مراجع تک پہنچ رہی ہے. بنام اخباریت، بنام نصیریت، بنام ملنگیت، بنام جاہلیت. جس کو دیکھیے، میں نے عرض کیا سماج میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں. زبان کھلتی ہے تو حملہ علماء پر ہوتا ہے. گھر میں بات کریں تو بیوی کی ڈانٹ پڑتی ہے. باہر آتے ہیں تو تبصرہ علماء پر فرماتے ہیں. ایک عجیب سا فیشن بن چکا ہے، علماء پر تبصرہ ہوتا ہے. آئے زمانہ علماء کی عظمت کو پہچانے، علماء کے مقام کو پہچانے. یاد رکھیے گا، علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، علماء کی عظمت کو پہچانو. اگر کوئی عالم ہو، متقی ہو، سوتا بھی ہو، تو جاہلوں کی عبادتوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مولا میں نہیں بہکا پا رہا ہوں، مسجد سے باہر، اس لیے کہ عالم متقی سو رہا ہے. ایک عالم متقی کا وجود سماج کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، اگر خاموش بھی ہے تو. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء تو فعال علماء ہیں، بولتے ہوئے علماء ہیں، تو ان کا وجود سماج کے لیے باعث. بہرحال ایک عالم دین کے اصالہ ثواب کی مجلس سے میں اس حدیث کی وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں کر سکا. ایک بزرگ عالم دین کا فقدان، روایات کثرت سے آپ علماء کے سلسلے میں روایت پڑھ رہے ہیں. ایک عالم کا فقدان ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی کسی چیز سے ممکن نہیں ہو سکتی. نہ صرف ان کے گھر والوں کے لیے، نہ صرف ان کے بچوں کے لیے، نہ صرف ان کے عزیز اقربا کے لیے، بلکہ پوری قوم، پوری ملت اور پورے سماج کے لیے ایک عالم بعمل کا چلا جانا ناقابل تلافی، سنگین نقصان. خدا مولانا فرمان مرحوم
کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور جزیل عطا، ان کے بیٹے کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کے اعزاء و اقربا کو، آپ کو، اہل بستی کو خدا صبر عطا کرے۔ ایک عالم بعمل، ایک ذاکر حسین، میں نے بھی مولانا مرحوم کی مجلسوں کو سنا، ان سے استفادہ کیا، ایک ثواب جاریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک ان کی مجلسیں لوگ سنیں گے، استفادہ کریں گے، ثواب تک پہنچ جائے گا۔ یقیناً بیٹے کے لیے سخت ہے، باپ وہ بھی عالم دین، عزیز و اقربا کے لیے بھی انتہائی سخت مرحلہ ہے، لیکن ہر غم کا مداوع غم کربلا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو اپنے عزیزوں کا فقدان انسان کے لیے انتہائی سخت ہو جاتا ہے، انسان جیتے جی مر جاتا ہے، لیکن اللہ کا یہ حسن انتظام ہے کہ اس نے ہمارے صبر کے لیے کربلا بنا دی۔ جب ہمیں اپنا کوئی جوان جاتا ہے تو ہم حسین کے اکبر کا ماتم کرتے ہیں، جب ہمارا بچہ جاتا ہے تو ہم قاسم کا ماتم کرتے ہیں، ہمارا بزرگ جاتا ہے تو حسین کے حبیب کی فرش اعظم چلتا ہے۔ اب رونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک ذاکر حسین کی مجلس سے، حسین کے ذاکر حسین کے خطیب کی مجلس، زحمت تمام کر رہا ہوں روایت بیان کر کے آپ کی خدمت میں۔ 8ویں امام کے گھر میں مجلس کا اہتمام، امام رضا کے گھر میں مجلس کا اہتمام ہے، فرش عزائے حسین بچھی ہوئی ہے، چاہنے والوں کا مجمع، 8 امام اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کر رہے ہیں، چاہنے والوں کی صدائے گریہ بلند ہے، حسین کے ذاکر ہو، حسین کا ذکر کرنے والوں، حسین کے مرثیہ خوان ہو، حسین کے شاعر ہو، حسین کے خطیب ہو، اپنے مقدر پر ناز کرو۔ دیکھو امام کی نظر میں تمہارا کیا مقام ہے۔ 8ویں امام اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کر رہے ہیں، چاہنے والوں کی صدائے گریہ بلند ہے۔ اچانک امام کی نگاہوں نے دیکھا کہ چاہنے والا دیبل خزائی والد مجلس ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام نے جیسے ہی دیبل کو دیکھا، دیبل تم ہمارے جد حسین مظلوم کے ذاکر ہو، تم ہمارے جد حسین مظلوم کے شاعر ہو، دیکھو میرے جد حسین مظلوم کی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، میں اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کر رہا ہوں، لیکن دیبل تم ذاکر حسین ہو، تم شاعر حسین ہو، آؤ تم میرے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کرو۔ روایت کہتی ہے امام فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں، دیبل کو حکم دیتے ہیں، دیبل میرے جد حسین مظلوم کا مرثیہ، کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا اسی مرثیے کو سنانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حسین کے ذاکروں اپنے مقدر پر ناز کرو، حسین کے شاعروں، حسین کے مرثیہ خوانوں اپنے مقدر پر فخر کرو۔ وقت کا امام ممبر پر بٹھاتا ہے، دیبل ممبر پر بیٹھو، میرے جد حسین مظلوم کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل ممبر پر آئے، مرثیہ پڑھنا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام پھر کھڑے ہوتے، دیبل چند لمحوں کے لیے رک جاؤ۔ روایت کہتی ہے امام بیت الشرف میں تشریف لائے، آواز دی، خواتین خانہ جمع ہو جاؤ، اے بیویوں جمع ہو جاؤ، میرے جد حسین کی مجلس ہے، میرے جد حسین کا ذاکر، حسین کا شاعر، میرے جد حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آؤ جمع ہو جاؤ۔ عزاداروں پردے کا اہتمام ہوا، خواتین خانہ پردے کے اس طرف، چاہنے والے پردے کے اس طرف۔ امام نے اپنے اس عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا، دیکھو حسین کی عزاداری میں خواتین کی شرکت ضروری ہے، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، حجاب کی رعایت کے ساتھ، پردے کا اہتمام، خواتین خانہ اس طرف، چاہنے والے اس طرف۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، معصوم کی بارگاہ ہے، معصوم کا مرثیہ، دیبل جیسا ذاکر حسین، چاہنے والے امام رضا کے شاگرد، صدائے گریہ بلند، عجیب و غریب مرثیہ پڑھا ہے دیبل خزائی نے، دامن عربی ادب میں آج بھی وہ مرثیہ محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ دیبل کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی خاندان کوئی کیوں نہ ہو، غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، ذرا محسوس کریں، دیبل مرثیے کی تمہید باندھ رہے ہیں۔ دیبل کہتے ہیں دنیا کا کمزور سے کمزور خاندان کیوں نہ ہو، غریب سے غریب خاندان کیوں نہ ہو، ضعیف سے ضعیف قبیلہ کیوں نہ ہو، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے، اس کا ایک قبرستان ہوتا ہے، جہاں مرنے والے کو اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہاں دادارو، ہمارے اعزاء کی جب موت ہوتی ہے نا، ہمارے درمیان سے جب کوئی چلا جاتا ہے نا، بسا جانے والا وصیت کرتا ہے کہ دیکھو میں پردیس میں بھلے ہی مر جاؤں، لیکن میرے جنازے کو میرے وطن لے کر جانا،
میرے آبائی قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت مولانا مرحوم کا انتقال علی گڑھ میں ہوا، ان حالات میں بھی جنازہ وطن میں آیا، افراد خاندان برادری کے لوگوں نے جنازے کو کاندھا دیا، آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ دیول کہتے ہیں کوئی بھی خاندان کیوں نہ ہو، کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف قبیلہ کیوں نہ ہو، اس کا ایک قبرستان ہوتا ہے، اس کا ایک گورستان ہوتا ہے۔ لیکن سلام ہو اہل بیت کی مظلومیت پر، ارے جن کا کوئی قبرستان نہیں، جن کا کوئی گورستان نہیں، کوئی مدینے میں دفن ہے، کوئی بقیع میں دفن ہے، کوئی نجف میں دفن ہے، کوئی کربلا میں دفن ہے، کوئی کاظمین میں دفن ہے، اجرکم اللہ، کوئی کاظمین میں دفن ہے۔ دیول نے یہاں تک مرثیہ پڑھا، ایک مرتبہ امام رضا کھڑے ہوتے ہیں، دیول تم نے یہاں تک تو کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیول میرے کہنے سے اپنے مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کر لو۔ مولا کون سے شعر کا اضافہ کروں؟ کہ دیول تم نے یہاں تک کہا کہ کوئی کاظمین میں دفن ہے، دیول یہاں سے ایک شعر کا اضافہ کرو، کوئی عالم غربت میں وطن سے دور، غریب الوطنی کے عالم میں توس اور مشہد کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ عزادارو دیول نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مولا آپ کے در کا غلام ہوں، مولا آپ کے در کا شاعر ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے خاندان کی کون سی فرد توس میں جا کے مشہد میں جا کے دفن ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا دیول کچھ دن کے بعد سنو گے تمہارا یہ مظلوم امام، تمہارا یہ غریب امام وطن سے دور وادی توس میں جا کے دفن ہو گیا۔ امام کا حکم تھا، دیول کی مجبوری تھی، شعر کا اضافہ ہوا، کوئی مدینے میں ہے، کوئی بقیع میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں، کوئی کاظمین میں، کوئی وطن سے دور عالم غربت میں مشہد کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا۔ جیسے ہی دیول نے یہ شعر پڑھا، اچانک پردہ ہٹا، ایک کنیز سامنے آ گئی۔ دیول مرثیے کو بند کر لو، اس لیے کہ جب سے تم نے یہ شعر پڑھا امام رضا کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی معصوم قوم بھائی کی خبر شہادت سنی برداشت نہ ہوا، بی بی ذرا کربلا زینب کو سلام کرو، ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کا سر نوکے نیزہ، جسم گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، نانا پر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، نانا آپ کا نواسا سمے اسپا بدن ٹکڑے ٹکڑے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولانا مرحوم کی رکوع فرما دیجیے۔